خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی کتاب بلوغ المرام جو کہ بہت ہی مایہ ناز کتاب سمجھی جاتی ہے، جس میں احکام اور مسائل سے متعلق بہت ساری احادیث کو ایک جگہ جمع کیا گیا. ہم نے اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش کی کہ اس کے تمام ابواب اور اس میں پائی جانے والی احادیث اور ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، تاکہ ہر ایک چاہے کسی شعبہ زندگی سے اس کا تعلق ہو، اپنے عمل کو، اپنے روز مرہ کی زندگی کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھال سکے. دراصل اس پروگرام کا بنیادی مقصد، بلکہ پیس ٹی وی کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک صحیح حالت میں پہنچایا جا سکے. نہ اس سے کوئی نام و نمود مطلوب ہے، نہ جاہ و حشمت، نہ دنیا کمانا اس کی غرض و غایت ہے. اس لیے اس چینل کے ذریعے سے کوشش کی گئی کہ دنیا بھر میں خیر کا پیغام عام ہو، دنیا کو دین کی صحیح باتیں ملیں، دین کے نام پر وہ بھٹکنے اور گمراہ ہونے سے بچیں، کیونکہ یہ شاہراہ صراط مستقیم قرآن و سنت پر عمل کرنے سے ملتی ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، قرآن کریم میں کہا گیا یہ صراط مستقیم ہے، صحیح اور سیدھا راستہ. فَاتَّبِعُوهُ، اسی پر تم چلو. اگر اسی پر چلو گے تو کامیابی پاؤ گے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ اگر تم مختلف پگڈنڈیوں میں بھٹکنے لگو گے تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ تم بھٹک جاؤ گے. راہ راست تمہاری نظروں سے جو مین روڈ ہے وہ بچھڑ جائے گی. اس کے لیے ہم نے کوشش کی کہ حدیث کا نور آپ کے گھر تک پہنچایا جائے. اب ہم جس چیپٹر کو شروع کر رہے ہیں یہ کتاب کا آخری حصہ ہے، اور اس آخری حصے کے اندر آداب اور اخلاقیات اور زہد و تقویٰ کی بعض باتیں بتائی گئیں. اس سے پہلے جو ابھی تک ہم ذکر کر رہے تھے اس کا بیشتر حصہ احکام و مسائل سے متعلق تھا، کہ وضو کے مسائل، طہارت کے مسائل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور اسی طرح سے لین دین، خرید و فروخت اور دیگر جو معاملات ہیں اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا گیا. کیونکہ جس طریقے سے نماز کی اہمیت ہے، سنت کے مطابق نماز ادا کریں، اسی طرح سے نکاح بھی سنت کے مطابق کریں، طلاق خلا کے مسائل بھی سنت کے مطابق دیں، اسی طرح سے کاروبار، تجارت، حکومت، قیادت، یہ چیزیں بھی سنت کے مطابق ادا کی جائیں. کیونکہ سنت مسجد میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، تجارت میں بھی ہے اور سیاست میں بھی ہے، ہر جگہ سنت کی ضرورت ہے. اب جو یہ آخری چیپٹر ہمارے سامنے ہے اس میں عموماً آداب اور اخلاقیات سے متعلق بہت ساری باتیں بتائی گئیں، کیونکہ اس کی بھی ضرورت ہے. ورنہ آپ مسائل تو جان گئے، بڑی بڑی اور موٹے احکام تو آپ کو معلوم ہیں، لیکن آداب، اخلاق، اس سے اگر آدمی واقف نہ ہو تو بڑی الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں. تو اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے آداب کے بارے میں، کہ اگر مسلم سماج میں آپس میں لوگ رہیں تو ان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، کس طرح ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ کس طرح کا ہو، اس کا اس میں ذکر کیا گیا. تو ہماری گزارش ہے دنیا بھر کے اپنے تمام معززین سے کہ یہ خاص طور پر جو آخری چیپٹر ہے اس پر توجہ بھی دیجیے، اور آپ خود بھی اس کا گھروں میں مطالعہ کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ یہ چیپٹر نسبتاً احکام اور مسائل کے مقابلے میں آسان سمجھا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق روزانہ یومیہ زندگی کے ساتھ ہے، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، لیٹنے کے آداب، جاگنے کے آداب، گفتگو کے آداب، مجلس کے آداب وغیرہ وغیرہ، تو اس کو پڑھنے اور اس کو عمل کرنے میں ہر ایک آسانی محسوس کرے گا. کیونکہ احکام اور مسائل کے سمجھنے میں
کسی سمجھانے والے کی ضرورت عام طور پر پیش آتی ہے، اس لیے وہ صرف کتاب کے ذریعے سے آپ سمجھنا چاہیں تو بعض اوقات مس انڈرسٹینڈنگ کا بھی خطرہ ہے، کنفیوژن کا بھی خطرہ ہے۔ اس لیے کوئی احکام اور مسائل صرف کتاب سے نہیں بلکہ استاد کے ذریعے، عالم کے ذریعے، ذمہ دار کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ الجھن نہ پیش آئے۔ اور آداب کی جو بات ہے وہ اگر آپ چاہیں تو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور الحمدللہ یہ کتاب مختلف زبانوں میں موجود ہے، اس کی تشریحات موجود ہیں، چاہے آپ انگریزی میں لے لیں، اردو میں لیں، عربی میں لیں، مختلف زبانوں میں یہ موجود ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ محسوس کر سکیں گے کہ روز مرہ زندگی میں پیش آنے والی بہت ساری باتوں کی کیسے اصلاحی تدبیریں ہمیں بتائی گئیں تاکہ ایک اچھا سماج بھی وجود میں آئے۔ اب وہ کیسے، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات دیں، اس کو آپ دیکھتے جائیے کہ مسلمان پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں، ذمہ داری، حق المسلم علی المسلم ست، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 باتیں ہر ایک کی دوسرے کے سلسلے میں ضروری ہیں، یعنی یہ حق ہے مسلمان کا۔ 6 کا مطلب 6 ہی نہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں، 8 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ کام ہیں جو ہر ایک جو مسلم سماج میں رہتا ہو انفرادی طور پر، وہ ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ وہ ان چیزوں پر عمل کرے۔ اور وہ کیا ہیں جن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے؟ نمبر 1، اذا لقیتہ فسلم علیہ، پہلے سلام کرو۔ تو سلام کو پھیلانا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، سلام کا جواب دینا یہ ضروری ہے۔ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، قرآن مجید میں حکم دیا گیا جب کوئی سلام کرے اس سے بہتر جواب دو، یعنی السلام علیکم کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش دلی کے ساتھ اچھے انداز سے جواب دو۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی سلام کرے آپ ادھر دیکھتے ہوئے نکل گئے، آپ سلام کر رہے ہیں آپ منہ موڑ رہے ہیں، یہ قرآنی حکم کے خلاف ہوگا۔ سلام کا جواب دینا یہ ضروری ہو جائے گا۔ اور اتنے کنجوس ہو گئے کہ سلام کا جواب بہتر طریقے سے دینے میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کم سے کم اتنا تو جواب دے دو جتنا اس نے سلام کیا، یہ کم سے کم منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر کسی نے کہا السلام علیکم، آپ کم سے کم وعلیکم السلام کہہ دیں، ذرا زیادہ کہہ دیں ورحمۃ اللہ، دعا ہو جائے گی، نیکی آپ کو زیادہ ملے گی۔ لیکن بعض لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں اس مسئلے میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں کیوں آگے بڑھ کے زیادہ بولوں، تو اس لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کم سے کم اتنا تو جواب دو جتنا اس نے کہا السلام علیکم تو وعلیکم السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات خاص طور پر دیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ایھا الناس افشوا السلام، کہ لوگو سلام کو پھیلاؤ، جن کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جن کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ یہ اسلامی آداب ہیں، سننے والے کو بھی اسی طرح کا جواب دینا چاہیے۔ اور پھر سلام میں بھی ایک وہ بتایا گیا پوزیشن، سواری میں جو بیٹھا ہوا ہے پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے۔ اس میں ایک حکمت بھی ہے۔ حکمت کیا ہے؟ سواری پر بیٹھتا ہے تو آدمی کے اندر کبھی کبھی تھوڑا سا گردن اکڑنے لگتی ہے کہ میری سواری ہے، میرے پاس کار ہے، میرے پاس تو ایسا میرا تو اس کے ساتھ گردن بھی اکڑنے لگتی ہے۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ جہاں گردن اکڑ رہی ہے تھوڑا جھکاؤ، کوئی آدمی جا رہا ہے بڑھ کر سلام کرو۔ جب سلام کرنا ہو تو ذرا عاجزی آتی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بڑھ کر سلام کرنے میں ہمارے ہاں کتنے لوگ بڑی وہ سمجھتے ہیں کہ کسر شان، کہ میں کیوں اس کو سلام کروں، وہ میری تو پوزیشن، میرا منصب، میرا پوسٹ، اور میں اس کو سلام کروں، اس کو کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے پاس کیا ہے، عام طور پر جو جونیئر کلاس کے ورکر ہیں، سینئرز کو وہ آگے بڑھ کر خود سلام کرتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ نہیں، پہلے وہ بھی کرے گا آپ کو، جب موقع ملے وہ بھی آگے بڑھ کر سلام کرے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ذمہ دار ہے اور صرف آپ اس کو سلام کریں، نہیں، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گزرتے بچے کھیل رہے ہوتے، چھوٹے بچے، آپ پہلے ان کو سلام کیا کرتے تھے، بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے پاس یہ چونکہ اکڑ کا مسئلہ بہت ٹیڑھا بن گیا ہے، تو اس لیے وہ اسٹیٹس کے لحاظ سے سلام کے اندر بھی وہی، مسافے کے اندر بھی وہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو۔ یہاں ایک اور اشکال بھی ہے، کبھی لوگ کہتے ہیں میں سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں دیتا، تو آپ کو گناہ تو نہیں ہو رہا سلام کرنے کا؟ شریعت کہتی ہے آپ سلام کر دیں، وہ جواب دے گا، دونوں کو نیکی مل گئی۔ وہ جواب نہیں دیا، اس کا گناہ اس کے ساتھ۔
آپ کو نقصان کیا ہوا؟ اور پہل کرنے کا، آپ نے پہلے سلام کیا تو آپ کا ثواب اس سے زیادہ آپ کو ملے گا۔ تو جو ملے جہاں ملے السلام علیکم۔ صحابہ کرام اس طرح سے عمل کیا کرتے تھے۔ دوسری بات وہ بڑی اچھی ہے، ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن دوسری بات آپ کے تعلقات کے حوالے سے وہ ہے کہ اذا دعاک فاجبہ، جب کوئی بھائی دعوت دے تو قبول کریں۔ اچھی ہے نا؟ کوئی دعوت دے اور اس کو قبول کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ دعوت بھی دینا چاہیے۔ کھانا کھلانے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف غریبوں کو کھانا کھلائیں، بلکہ کھانا کھلانے کے دو انداز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلایا کرو، ضیافت، دعوت، اور یہ دلوں کی کدورتوں کو دور کرنے کا ذریعہ، آپس میں محبت اور الفت کو بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے دعوت کو عام کرو، چاہے دعوت سیدھی سادی ہو آپ کے گھر، کوئی ضروری نہیں کہ بہت پرتکلف دعوت ہو، اور جس کو آپ بلا رہے ہیں ہو سکتا وہ آپ سے زیادہ مالی طور پر مضبوط ہو، تو دعوت اس لیے نہیں کہ اس کے پاس کھانا نہیں ہے، محبت کا اظہار، دوستی کا اظہار، خیر خواہی کا ایک اظہار، دل کے کدورتوں کو دور کرنے کا ایک اظہار۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو بلایا بھی کرتے تھے، اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو یہ دعوت دینا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے انداز کو بڑھانے کی بات ہے۔ کھانا کھلانے کی ایک دوسری قسم ہے جو صدقہ و خیرات کا کھانا ہے۔ یہ ہر آدمی کو نہیں کھلایا جائے گا، یہ صرف اس آدمی کو جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اسی کو آپ کھلائیں گے۔ یہ صدقے کا کھانا ہے۔ ہم یہاں بات کر رہے ہیں دعوت کا کھانا۔ اگر کوئی واقعی ریزن نہ ہو، مجبوری نہ ہو، قبول کر لو دعوت، چاہے بلانے والا عام آدمی ہی کیوں نہ ہو، اور کچھ نہیں تو چائے کی دعوت بھی آپ دے سکتے ہیں، تاکہ کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھک ہو۔ البتہ کوئی برائی کر رہا ہے اس کے اندر، یعنی دعوت کے اندر کوئی ایسی خلاف اسلام منکر چیز ہے، اس میں شریک نہ ہو۔ باقی اور کچھ چیزیں جو ہمارے حقوق ہیں انشاءاللہ ایک بریک کے بعد بتائیں گے، انتظار کیجیے۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، ہم بتا رہے تھے کہ کتاب الآداب وغیرہ میں جو مختلف اخلاقی چیزیں، ادب اور آپس میں میل ملاپ کی جو تعلقات کو مضبوط کرنے والی باتیں ہیں، وہ جو بتائی جا رہی ہیں، اس میں سے ایک کہ مسلمان جب بھی کسی کو دیکھے سلام کرے، سلام کرنے میں پہل کرے، اس سے نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان دعوت دے تو اس کو قبول کر لیجئے، بلکہ اتنا تک کہا گیا اگر تم روزے سے ہو، نفل روزہ، تو آپ جو ہے جا کر اس کو صرف دعائے خیر کر دیں، کھانا نہیں کھانا چاہتے، تو اس حد تک کہا گیا کہ آپ اس کا دل رکھنے کی کوشش کریں۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اگر وہ کوئی مشورہ مانگے اور کوئی اچھی چیز کی ایڈوائس تم سے چاہے تو آپ اس کو خیر خواہی کا مشورہ دیں، خیر خواہی کی بات بتائیں۔ مطلب ہے کہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کوئی ایشو ہے، آپ سے مشورہ کر رہا ہے، تو مشورے میں دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو جس چیز کے بارے میں وہ پوچھ رہا ہے امانت داری کا مظاہرہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے مشورہ کرنے بیٹھا اور آپ جا کر اس کو رنگ کر دیے، کسی کو فون کر دیے، وہ فلاں صاحب آئے تھے مجھ سے مشورہ کرنے کے لیے، یہ نہیں، یہ امانت داری کے خلاف ہے۔ دوسرا، دیانت داری کا تقاضا ہے کہ صحیح مشورہ دو، جو آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے وہ مشورہ دیں۔ مثلا کوئی بھی کام میں میں پوچھتا ہوں آپ کو کہ میں ادھر سے جانا چاہتا ہوں فلاں جگہ، کون سا راستہ مناسب ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ رائٹ ٹرن لیں گے وہ مناسب راستہ ہے، لیکن آپ کہتے ہیں اس کو ذرا گھمانا چاہیے، وہ کہتے ہیں لیفٹ سے جاؤ اچھا ہے۔ اب وہ لیفٹ کا جو آپ مشورہ دے رہے ہیں نا، وہ غلط مشورہ دے رہے ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اسی طرح آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا، آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اچھا پہلو کون سا ہے، وہ آپ مشورہ دیں، بخیلی مت کریں، اس میں کنجوسی مت کریں۔ اور کوئی گھریلو کام کاج کے سلسلے میں مشورہ کرتا ہے، مشورہ کئی چیزوں میں ہوتا ہے، تو آپ اس میں جو بہتر، صحیح، مناسب رائے جس کو آپ سمجھتے ہیں وہ دیں، تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ ہو سکے۔ اور ایک اور بات ہے، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، اگر کوئی چھینکے اور چھینکنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے فَشَمِّتْهُ، تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی اس کے لیے دعا کرو۔ اب دعا کیسے کی جاتی ہے اس کا آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ، کہ اگر کوئی چھینکے تو کہنا کیا چاہیے اس کو؟ الحمدللہ۔ تو اس کا جواب یرحمک اللہ، اور پھر اس کا ری جواب یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ دیکھیے کتنی پاکیزگی ہے، چھینکنے والا اللہ کا شکر کر رہا ہے، آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تم پر مزید رحم کرے، مزید مہربانی عطا فرمائے، پھر بندہ سن کر آپ کو دعا دے رہا ہے مزید،
یعنی اسلامی آداب میں دعائیں دعائیں ہیں، کثرت کے ساتھ دعائیں، تو وہ آپ کے لیے دعائیں دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح راستے پر رکھے اور تمہارے حالات کو درست کرے، تمہاری کیفیت کو بہتر بنائے، یعنی دعائیں ہی دعائیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب کوئی آدمی بیمار پڑ جائے تو آپ عیادت کیجئے، اس کی مدد کرنے کی کوشش کیجئے، اس کے لیے جو ہیلپ آپ کر سکتے ہیں، جو اس کے لیے ضروری ہے۔ کبھی ہیلپ کی ضرورت پڑے گی ڈاکٹر کے ذریعے، کبھی دواؤں کے ذریعے، کبھی غذاؤں کے لیے، کبھی پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یا کبھی دو جملے اچھے بولنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایک آدمی ہاسپٹل میں ہے، دوائیں سب مل رہی ہوں اس کو، لیکن کوئی وزٹ کرنے والا نہیں ہے، اس کے پاس اگر کوئی آدمی ہمدردی سے 5 منٹ بھی بیٹھے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی بیماری ایسے لگتا ہے کہ جیسے آدھی بیماری اس کی دور ہو رہی ہے۔ اور ایک آدمی جب پریشانی میں ہو، آپ اس کے لیے تسلی کے 2 جملے بھی بولیں گے تو وہ تسلی کے 2 جملے اس کے لیے بڑے بھاری ہوں گے، بڑے قیمتی ہوں گے۔ تو یہ بھی چیز اسلامی آداب میں شامل ہے۔ اور اس کے بعد میں کہا گیا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب جنازہ آ جائے تو پھر اس میں شرکت کرو۔ شرکت کرنے کے بھی 2 انداز ہیں، ایک صلاۃ الجنازہ، اگر آپ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں کام کاج کے لیے تو کم سے کم 1 قیرات کے برابر ثواب ملے گا، 1 پہاڑ کے برابر۔ اور اگر کوئی آدمی جنازے کے ساتھ قبرستان جائے، تدفین تک ساتھ رہے تو اس کے لیے 2 قیرات کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ ثواب کمانے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرے مسلمان کا مسلمان کے ساتھ حق اور اس کو ظاہر کرنے کا بھی ایک بہترین طریقہ ہے۔ اور اگر مزید کوئی ضرورت ہو، اس کے گھر والے، اس کے متعلقین، تو آپ کوشش کریں کہ اس کے ساتھ بھی آپ تعاون کا معاملہ کریں، کیونکہ وہ آدمی کی ڈیتھ ہو گئی، اب اس کے بیوی ہیں، بچے ہیں، متعلقین ہیں، ان کی ضروریات ہو سکتی ہے۔ ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے معصوم بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھیں شفقت کا، ان کے لیے کوئی مہربانی کر سکتے ہیں تو کیجئے، ان کے لیے کوئی ضرورت ہے تو آپ جو بھی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے، اس لیے کہ آج وہ گیا، کل ہمیں جانا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کب کس کا وقت پورا ہونے والا ہے، تو اگر ہم اس کے مرنے کے بعد یہ ہمدردی کے کام کریں گے تو کل ہمارے بچوں کے ساتھ دوسرے بھی کریں گے، اور ہم کسی کے لیے دعائے مغفرت کریں گے تو ہمارے لیے بھی کوئی دعائے مغفرت کرے گا، جبکہ دعائے مغفرت کی ہر ایک کو ضرورت۔ اس لیے یہ جو باتیں بتائی گئیں یہ گویا کہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ۔ اس کو آپ یاد رکھیے، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ بعد میں اکٹھے آپ سے اس کا امتحان بھی لیں۔ تو یہ جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں اس کا باقاعدہ امتحان بھی ہے۔ ہمارے ناظرین جو دنیا کے مختلف حصوں میں پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ نوٹ کرتے جائیں تاکہ جب امتحان کی باری آئے تو آپ بھی جواب صحیح طور پہ دے سکیں کہ مسلمان پر جو 6 حق ہیں وہ کیا ہیں۔ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کا جواب۔ میں تھوڑا سا ٹائم دوں گا تاکہ آپ جو ہے ذہن کو فریش کر لیں اور جواب جلدی جلدی دے سکیں۔ آگے دیکھیے دوسری ایک اور حدیث بتائی گئی، دنیا کے مسئلے میں پرسکون زندگی گزارنے کا نبوی نسخہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا۔ دنیا کی زندگی میں پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ آپ نے فرمایا انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، جو اپنے سے نیچے ہے لیول میں اس پر نظر رکھو، ہمیشہ اوپر والے پہ مت رکھو۔ دین کے لیے اوپر والے پر۔ آپ 3 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کیا دیکھنا چاہیے؟ ایک بھائی ہے جو 5 نمازیں مسجد میں جا کر پڑھ رہا ہے اوپر، تو میں 3 کے بجائے 5 کی کوشش کروں گا۔ ایک بھائی صرف رمضان کے روزے رکھتا ہے، دوسرا بھائی نفل بھی رکھتا ہے، تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ میں بھی نفل روزے رکھوں۔ اوپر دیکھو، ایک آدمی روزانہ 1 صفحہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو آپ کہیں میں 2 پڑھوں گا تاکہ نیکی میں ثواب میں اضافہ ہو سکے۔ دین کے مسئلے میں اوپر اور دنیا کے مسئلے میں نیچے نظر۔ نیچے رکھیں گے تو سکون سے زندگی گزارو گے۔ آپ کے پاس کار ہے، بھلے کوئی بھی ہو کار، انڈین میڈ، پاکستانی میڈ، کوئی بھی ہو، جاپانی گاڑی نہیں ہے، امریکن گاڑی نہیں، کوئی بات نہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس کار ہے۔ اور میرے کچھ ایسے بھائی بھی ہیں جو بس میں سفر کرتے ہیں، ان سے میں بہتر ہوں کہ نہیں ہوں؟ سکون ملے گا۔ اور بس میں چڑھا ہوا یہ دیکھے کہ کچھ لوگ بس میں بیٹھ بھی نہیں سکتے، میں ان سے بہتر ہوں اس لیے کہ وہ پیدل چل رہے ہیں، اللہ نے مجھے ان سے بہتر بنایا ہے۔ اسی طرح سے جو آدمی صحت مند تندرست ہے وہ دیکھے کہ آدمی سڑک پہ تڑپ رہا ہے، اس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، اللہ نے مجھے اس سے بہتر بنایا ہے۔ ایسے ہی
آپ دیکھتے ہیں گھر کہ یہ تو میرا چھوٹا سا فلیٹ ہے، اس کے اندر 2 کمرے ہیں صرف، لیکن آپ دیکھیے کہ اسی شہر کے اندر کتنے لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پر پیدا ہوتے ہیں اور فٹ پاتھ پر ہی مرتے ہیں۔ اللہ نے ان سے مجھے بہت بہتر بنایا، ان کا نہانا دھونا سب کچھ فٹ پاتھ پر ہے، ان سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہتر بنایا، تو آدمی پرسکون زندگی گزارے گا، اور اس کے لیے اس کو رشوت لینی نہیں پڑے گی، حرام کی طرف جانا نہیں پڑے گا، سود خوری کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ اس کی نظریں نیچے کی طرف ہیں۔ اگر آپ الٹا کر دیں گے تو پھر سکون کی زندگی نہیں گزار سکو گے۔ مثلا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کار ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس تو جاپانی گاڑی نہیں ہے، جاپانی آ گئی تو پھر امریکن نہیں ہے، امریکی آ گئی تو اسپورٹ گاڑی نہیں ہے، تو اب یہ سلسلہ رکے گا؟ نہیں رکے گا، آگے چلتا ہی رہے گا۔ اب ایک فلیٹ آپ لے لیے، اس کے بعد پتا چلا یہ تو عام آرڈینری علاقہ ہے اور وہ پاش علاقہ ہے، وہاں لینا چاہیے، وہاں رہنے کا مزہ آئے گا۔ وہاں جائیں گے تو معلوم ہوا کہ وہ فلاں ایکٹر کسی اور جگہ پر گھر بنایا ہوا ہے، ہمیں بھی وہاں جانا چاہیے، اوپر جا رہے ہیں، سکون ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے گھر میں آپ نے دیکھا جو ضرورت کی چیزیں پوری ہیں، لیکن آپ نے دیکھا فلاں دوست کے گھر میں فرنیچر ہے اور وہ بھی لیدر صوفہ ہے، تو اب آپ لیدر صوفے کی چکر میں پڑ گئے، پیسہ نہیں ہے، کیا کریں گے؟ یا تو رشوت لیں گے، یا سود لیں گے، یا ناجائز طریقے سے لیں گے، کیونکہ آپ کا ٹارگیٹ اوپر ہے۔ اچھا لیدر صوفہ لے لیں گے تو کیا سکون ملے گا؟ پھر اس کے آگے اور کچھ، پھر اس کے آگے اور کچھ، اینڈ لیس ہے یہ دنیا، اینڈ لیس ہے۔ اگر کسی کے پاس 10 گھر بھی بن جائیں، وہ یہ نہیں کہے گا اب بس، وہ کہے گا 11واں ملے تو اچھا ہے، 12واں ملے تو اچھا ہے۔ ایک کار ملی، ایک ہی کار، اس سے کام نہیں بن رہا۔ کیوں نہیں بن رہا؟ بچوں کے نام الگ، بیوی کے نام الگ ہونا چاہیے۔ ایک ڈرائیور سے کیا فائدہ؟ وہ تو میرے ساتھ ہے، بیوی کے لیے الگ ڈرائیور چاہیے، پھر بیوی کے لیے آ گیا، بچوں کے لیے الگ چاہیے، تو اینڈ لیس ہے یہ دنیا۔ دنیا کی چیزوں میں نیچے نظر رکھو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تمہیں اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہم یہاں رکتے ہیں تاکہ اس کے بعد آگے بڑھ سکیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ تھا کہ اگر کسی سے ملے سلام کرنے کے بعد مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا مطلب مسافہ شیک ہینڈ دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہیے یا ایک ہاتھ سے؟ دیکھیے اصل تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے آپ کریں، آپ کا رائٹ ہینڈ اس کا رائٹ ہینڈ، یہ شیک ہینڈ کا صحیح طریقہ اور پراپر طریقہ ہے۔ اس لیے آپ ملاقات کریں، پراپر ایک ہینڈ سے ملاقات کریں، معلوم ہو کہ آپ خوش دلی کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ ہمارا چونکہ یہاں ٹائم ختم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے آئندہ آپ کے زیادہ سوالات لیے جائیں۔ انتظار کیجئے ہمارے آئندہ لیکچر کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي